مصائب، الجھنیں، محاورتاً کہہ رہا ہوں پریشانیاں محل بدلنے سے بدل جاتا ہے. یعنی وہی چیز کسی کے لیے پریشانی سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ان کی ترقی کا ذریعہ ہوتا ہے، کسی اور کی ترقی کا ذریعہ ہوتا ہے. لفظ ہی لغت سے نکال وہی چیز اچھی لگنے لگے. آج میں مزہ نہیں آ رہا ہوتا، اور کچھ ہے کہ جو نماز نہ پڑھیں تو زندگی میں مزہ نہیں آ رہا. کچھ لوگوں کو روزہ رکھنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے، کچھ لوگ کوئی مستحب روزہ نہیں چھوڑتے. حرام روزوں کے علاوہ جو چند حرام روزے ہیں، عید کے دن حرام ہے نا، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد. عید الفطر کے دن، عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. عاشوراء کے دن مکروہ ہے. تو وہ جو مکروہ اور حرام روزے ہیں، اور انہیں وہ چیز کڑوی نہیں لگتی. انسان زندگی بھر جس چیز کا عادی ہو جائے گا نا، وہی اس کی موت بنے گی، وہی اس کے جانے کا سبب بنے گا، وہی اس کا ذائقہ موت بنے گا، وہی آخرت میں اس کے ذریعہ پریشانی یا آسانی کا ذریعہ بنے گا. کہتے ہیں امام حسین مولا علی خود مشکلات میں مبتلا تھے. یہ لوگ کہتے ہیں مشکل کشا تھے. ہم پر اعتراض ہے کہ علی تو خود مشکلات میں مبتلا تھے، اتنی مشکلیں تھیں علی کو. یہ کہتے ہیں علی مشکل کشا تھے. میں انہیں جواب دے رہا ہوں، علی نے کسی مشکل کو مشکل جانا ہی نہیں، بلکہ اس مشکل سے علی نے اپنی امامت کو ثابت کیا ہے. علی اہل ترین شخصیت نہیں ہے بھائی. ہر جگہ ایک ہی آواز کہ میرٹ پہ تقرری ہونی چاہیے، میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے. ہم بھی تو قیامت تک کہتے رہیں گے اور تمہیں سمجھاتے رہیں گے، ہمیشہ بولتے رہیں گے کہ نبی کے بعد بھی میرٹ پہ ماننا چاہیے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جی قابلیت کا سب سے بڑا عنوان علم ہے. شکل کا بڑا اچھا ہے، قد 6 فٹ سے زیادہ کا ہے، خاندان کا تو کیا کہنا، سواری بھی اچھی لے کر آتا ہے مگر نام بھی لکھنا نہیں آتا. کیا کریں گے ان سارے فضائل کے اگر اس کے پاس علم نہیں؟ سارے کمالات کا تاج علم ہے. اور اس باب میں جب مولا کائنات کے ہم غور کرنے لگے تو علی کا سب سے بڑا عنوان فضیلت ہی ہے، علی کا علم ہے. میں طالب علم ہوں، ایک اعلان کرنے کا شوق رکھتا ہوں کہ کوئی ایک مثال تو لا کر بتائے کہ علی نے کسی سے مسئلہ پوچھا ہو. 50 مثالیں ہم دیں گے کہ ہر شخص نے علی سے پوچھا. جی علم جو ہے، میں بچوں جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بزرگوں سے مجھے دعا چاہیے. علم بصیرت اور معرفت کا زینہ ہے. علم پہلا مرحلہ ہے، اس کے بعد کا مرحلہ ہے معرفت. اور معرفت سبب بنتا ہے بصیرت کے لیے، یعنی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. انسان وہ دیکھنے لگتا ہے جو سب نہیں دیکھ رہے، اس کی دید ہی کچھ اور ہو جاتی ہے. جی اس کے جو اینک لگی ہوئی ہوتی ہے کوئی اور اینک لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے جو حقیقت ہو. یہ بصیرت، چشمے جان سے دیکھنے والے لوگ. یہ چشمے سر ہے، یہ جو آنکھیں لگی ہوئی ہیں چشمے سر ہے، سر کی آنکھیں. ایک آنکھ ہے جو چشمے جان ہے، وہ اپنے وجود سے دیکھ رہا ہوتا ہے. اس کے سامنے حجاب نہیں ہوتا، جو ہمیں نظر نہیں آ رہا وہ اسے نظر آ رہا ہوتا ہے. قرآن پکار کے کہہ رہا ہے تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون. اے میرے حبیب دیکھتے ہو، یہ تمہیں دیکھتے ہیں اور نہیں دیکھتے. یعنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں مگر دل سے نہیں دیکھتے. یہ 2 دیدیں ہیں نا، 2 طرح کی دیدیں ہیں، چشم سر اور چشم جان. وہ سبب بنے گا، وہ سبب، وہ مقام، وہ کیفیت علم کے بعد معرفت اور معرفت کے بعد بصیرت. اور یہ ایک عنوان ہے. جتنا علم بڑھتا چلا جائے گا اتنی بصیرت بڑھتی چلی جائے گی. جی
یہ سب سے پہلی فضیلت ہے، سب سے بڑا عنوان ہے۔ جب بصیرت بڑھ جائے گی، یہ جو کہا ہے نا حدیث کے اندر کہ جب شہید کے بدن سے خون نکلنا شروع ہوتا ہے تو اس کے سامنے حوریں آ جاتی ہیں، اس کے سامنے جنت کے منظر آ جاتے ہیں، اس کے سامنے علی آ جاتے ہیں۔ اب یہ منظر کہ شہید کے بدن سے خون نکل رہا ہے اور وہ اب جانے والا ہے، اب وہ دنیا چھوڑنے والا ہے، ہم تو دیکھ رہے ہیں دور سے، ہم سمجھ رہے ہیں یہ تڑپ رہا ہے، یہ اس کے بدن سے خون نکل رہا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، مگر کوئی اس سے بھی تو پوچھے تمہیں کیا ہو رہا ہے، وہ کہے گا جو منظر میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ یہ جو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، الشہید النبی والشہید ینظر بنور اللہ، حدیث سنائیے میں نے آپ کو، شہید اور نبی اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، ان کی دید اللہ کے نور کی دید ہوتی ہے۔ توجہ، اسی چیز کو ذائقے میں بدل دیا جائے، اسی چیز کا ذائقہ تب اس میں لطف لینا چاہیے۔ طالب علم ہوں اور آپ کی نوکری کر رہا ہوں، مولا کے چاہنے والوں کی نوکری کی کوشش کر رہا ہوں، یہ کامیاب نوکر ہوں یا نہیں یہ تو مالک بتائیں گے، لیکن کبھی کبھی ہم ایسے مرحلوں میں آ جاتے ہیں نا جب قومی مسئلہ یا کسی خاص الجھن میں آ جاتے ہیں، کسی سفر سے کسی ایک مسائل کا سامنا ہو رہا ہوتا ہے۔ مثلا فرض کریں ہم اسلام آباد سے مظفر آباد جا رہے ہیں، لینڈ سلائٹنگ ہو رہی ہے اور پتھر گر رہے ہیں، اور گاڑی بچ کے نکلی تو پھر ایک اور گاڑی کو گرتے ہوئے دیکھا، پھر ہم بچ کے نکلے تو پھر ایک اور پتھر آتے دیکھا، تو اب مزہ ملے گا تو آپ کا دل کہے گا کہ یا اللہ ہمیں اور آزما، ہمیں اور آزما۔ اچھے لگتے ہیں جو اللہ سے بات کرتے ہو، جو اللہ سے بات نہیں کرتے، اللہ سے تو بات ہی نہیں کر رہے، تو اس چیز کا ذائقہ بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ پریشانی نہیں، پریشان ہوں گے خود اپنا خون جلائیں گے، پتھر لگے یا نہ لگے یہ خود کہیں جا کے لگ جائیں گے، تو کیا فائدہ ہوا؟ یہ ہونا تو ہے، یہ ہو رہا ہے، ہونا ہے، قدرتی مسائل ہیں۔ ایسے قومی مسائل میں بھی میرے عزیزوں، میرے بچوں، جب مسائل آئیں، مصائب آئیں، پریشانیاں آئیں، تو ہمیں تمام تر حکیمانہ تقاضوں کو مکمل کرنا ہوگا، جو مثلا مشورہ، مثلا جو ہے وہ چیزوں کو تسلی سے دیکھنا، حوصلے سے دیکھنا، پھر اس میں جمع تفریق کرنے کے بعد ایک نتیجہ لینا، پھر نتیجہ اگر کسی کو بتانا ہے تو اسے بتانا، ورنہ خود اس پہ عمل کرنا، کسی سے عمل کروانا ہے تو عمل کروایا جائے، اور اگر خود نہیں سمجھتے آپ کی کوئی عمل کر پائے گا تو خود اس کے اوپر عمل کرنا۔ عزیزان گرامی، مسائل، مشکلات، نفس مطمئنہ کے اوپر غور کر رہا ہوں میں، مضمون سے ہٹا ہوا نہیں ہوں۔ مسائل، مشکلات، پریشانیاں، الجھنیں انسان چاہے تو وہی لذتوں میں بدل سکتی ہیں، اور کیا ہو کہ لذتیں بعض اوقات مشکلات میں بدل جاتی ہیں۔ تو یہ انسان کے ہاتھ میں ہے کہ کون سی اینک لگا کے سوچ رہا تھا کہ آگے جاؤں، رک جاؤں، پیچھے جاؤں، کیا کروں، کہ ایک چھوٹا سا بچہ میرے برابر میں آ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے۔ جب مجھے معلوم ہوا پلاسٹک کا سانپ ہے تو میں نے اس پہ پیر رکھا، اسے کچلتا ہوا چلا گیا۔ معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جملے کو محسوس کریں گے، ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی، حسین اس کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ حقائق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حقیقت تک اگر پہنچ جائیں، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، کیا کرے گا بھائی۔ میں آپ کو پھر بچوں سے، جوانوں سے زیادہ بات کر رہا ہوں، بزرگوں سے دعا چاہیے۔ جس کا کردار کمزور ہے نا، توجہ، جس کا کردار کمزور ہے، آپ کے سامنے کوئی مخالف ہے، آپ کا کوئی دشمن ہے، آپ کے ساتھ کوئی الجھن کر رہا ہے، آپ کے ساتھ کوئی آپ کے کاموں میں، آپ کے کام یعنی اللہ کے کاموں میں، آپ اللہ رسول کے دین کی کا کام کر رہے ہوں، آپ معقول کام کر رہے ہوں، آپ انسانی کام کر رہے ہوں، آپ شرعی تقاضوں اور اخلاقی تقاضوں کے مطابق کام کر رہے ہوں، آپ صحیح کام کر رہے ہوں، آپ انسان ہو، وہ بزدل ہوا کرتے ہیں۔ اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میرا دشمن بزدل ہے تو آدھا مسئلہ تو اسی میں حل ہو جائے گا۔ اور دشمن بزدل کیسے ہے؟ جی، یہ جو اندر سے اس کی کمزوری ہے نا، جو اس کی اپنی ذاتی کمزوری ہے، وہ اندر سے اسے ویسے ہی کھوکھلا کر چکی ہے، لہٰذا اسے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اسے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اسے خوف کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اطمینان کے ساتھ آگے بڑھیے۔ مشکلات
پریشانیاں، الجھنیں، دید بدلنے سے اس کا زاویہ بدل جاتا ہے. اسی چیز کو ایسے موڑ کر دیکھیے. میں ان بچوں سے کہہ رہا ہوں، وہ جو پریشان کن چیز لگ رہی ہو نا، اسے یوں موڑ کے دیکھیے، دوسری طرف سے وہ کچھ اور نظر آئے گی. ہم جن لوگوں کے ماننے والے ہیں وہ زمانے کو مڑ مطمئنہ کہ تاریخ بشریت میں، تاریخ یہ حسین مولا کی بہت بڑی خدمت ہے کہ اللہ نفس مگر ان لاکھوں کروڑوں دلیلوں میں سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حسین عصر عاشور مطمئن تھے. اطمینان قلب حسین اللہ ہے پر دلیل ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل. اے نفس مطمئنہ، میں اپنا مضمون شروع کرنے جا رہا ہوں. اے صاحب نفس مطمئنہ ارجعی، آجا آجا. ذرا لذت تو لیں آیت کی. میں خود لذت نہیں لوں گا تو لذت منتقل نہیں ہوگی. ارجعی، آ جاؤ. جی موت دو طرح کی ہے، ایک موت اختیاری ہے اور ایک موت اجباری ہے. کچھ کاندھوں پر سوار ہو کے قبرستان جاتے ہیں، کچھ پیروں سے چل کے جاتے ہیں. جو پیروں سے چل کر جاتے ہیں وہ کوئی اور لوگ ہیں. جنہیں ملک الموت اٹھا کر لے جاتا ہے وہ ہم جیسے ہوں گے، مگر جنہیں ملک الموت آ کے کہتا ہے کہ اللہ نے بلایا ہے چلیں گے، اور وہ یہ کہے کہ آج نہیں کل چلیں گے، اسے حسین کہا جاتا ہے. موت اختیاری رکھنے والے لوگ، اختیاری موت. البتہ یہ میں نے، مولا مجھے معاف کریں، امام حسین کی شایع نشان نہیں ہے یہ بات کہ اللہ کہے کہ آ جاؤ اور حسین کہے کل آؤں گا. اللہ تو، حسین تو کہہ رہے ہیں یا اللہ میں تو منتظر ہوں کب بلائے گا. ہاں حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ کے ہاں یہ مثالیں ہیں کہ ملک الموت جب لینے آیا تو کہا کل چلیں گے، اور وہ واپس چلا گیا. پھر جب دوسرے دن آئے تو انہوں نے کہا اللہ سے کہو کہ کوئی اپنے محبوب کو مارتا ہے. پھر چلا گیا، یہ واپس آیا کہ اللہ نہیں رکھتا. پھر تیار ہوئے حضرت موسیٰ، اور پھر حضرت موسیٰ کو ملک الموت لے کے گیا. مگر وہاں بھی موت اختیاری ہے، ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ آج نہیں کل چلیں گے. ہمارے پاس نہیں ہے یہ اختیار، ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہے. اچھا صرف ان کے پاس ہی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کہہ دیں کہ آج نہیں کل چلیں گے. حسین اسے کہا جاتا ہے، میں لفظ بہتر کروں، حسین اس با اختیار کو کہا جاتا ہے جو دوسروں کی موت بھی ٹال سکتا ہے. پوری دنیا میں تشیع کے حساب سے، فقہ جعفریہ کے حساب سے، مکتب اہل بیت کے حساب سے سب سے زیادہ مضبوط مرکز قم ہے. ایک وقت میں نجف تھا، اب دوبارہ سے وہ بہتر ہو رہا ہے. پورے شہر میں ہر بنگلے میں، ہر کوٹھی میں، ہر فلیٹ میں کلاسیں ہوتی ہیں. آکسفورڈ میں ہر گھر میں کلاسیں ہو رہی ہوتی ہیں. ہر گھر کے باہر پرچہ لگا ہوا ہوتا ہے کہ اس گھر میں کون سے پروفیسر صاحب کتنے بجے کلاس لینے آتے ہیں. یہ کیمبرج اور آکسفورڈ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے. پورا شہر یونیورسٹی ہے. ایسے ہی پورا شہر اگر مدرسہ بن جائے تو وہ قم کی زمین ہے. یہ قم کی سرزمین اس مقام تک کیسے بات کر رہا ہوں میں، یہ ان کو خوشبو سنگھائے، اس کو پھول، ان کو پھول سنگھائے اور وہ پھول سونگھیں کہ روح نکل جائے. یہ کیفیت جب ان کی ہوئی تو اچانک آواز دی گئی کہ حسین آ رہے ہیں. ہاں ہوگا نا، یہ ہم سب دیکھیں گے انشاءاللہ. کیا حسین آ رہے ہیں، امام حسین کی کرسی لگائی گئی. اب ملک الموت پھول سنگھانے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے. ادھر عبد الکریم حائری امام حسین کا ادب احترام سلام کر کے امام سے کہتے ہیں مولا میں نے سوچا یہ تھا کہ قم میں مدرسہ بنا، مدرسے کی بنیاد رکھی، اور جب 20 سال کا آخری دن آ رہا تھا چاند کے حساب سے، یہ سارے کام چاند سے ہوتے ہیں، چاند کے حساب سے جب 20ویں سال کا آخری دن آیا بالکل صحیح و سالم، صبح سے کہنا شروع کر دیا آج میرا آخری دن ہے. حضور آپ کو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کہا آج میرا آخری دن ہے. یہاں نماز مغرب کی اذان ہوئی، وہاں روح پرواز. کتنا بڑا کام کر کے گئے جی. یہ تو ابھی ایک بات سامنے آ گئی، پتہ چل گئی تو ہم سوچ لیتے ہیں، بول لیتے ہیں
ورنہ کتنے بڑے بڑے کام ہوئے میں اس وقت دنیا میں، ہم نے غور نہیں کیا کہ اس کے پیچھے کس کی کرم نوازی ہے۔ یہ صرف ارجعی، واپس آ جاؤ جی، واپس آ جاؤ، موت اختیاری، جب چاہیں گے حسین جائیں گے۔ جب تک یہ کیفیت اگر میرے بچے اور جوانوں کے ذہن میں آ جائے تو اب سمجھ میں آئے گا کہ جب وہ چاہتے تھے تو زہر اثر کرتا۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ نیچے آ کر کتنی معرفت کی کمی ہے، تھا کہ ان کی خلقت کا علت غائی، ان کی خلقت کی علت غائی، ان کی خلقت کو اللہ نے کیوں ان کو خلق کیا؟ وہ تھی ہدایت، انہیں ہدایت کے لیے خلق کیا۔ اللہ اپنا نظام، اپنا پیغام ان کے ذریعے سے یہ ہدایت کے لیے خلق کیے گئے۔ نقد صاحب فرماتے ہیں جب یہ زندگی میں ہدایت پہنچاتے تھے تو پھر ان کا جانا بھی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جب یہ دیکھتے تھے زندہ رہنے میں ہدایت پہنچے گی تو زندہ رہتے تھے، جب دیکھتے تھے کہ اب ہمارے جانے سے ہدایت ملے گی تو زہر اثر کر جاتا تھا۔ کربلا میں امام حسین بعض تو ایسے زخم تاریخ میں مقتل نے لکھے ہیں کہ امام اس زخم کی وجہ سے کچھ دیر میں اگر خیمے میں بھی واپس چلے جاتے تو خیمے میں شہید ہو جاتے۔ مگر جب حسین نے چاہا، جب تلوار نیام میں رکھ دی تو آواز یہی گونج رہی تھی، ارجعی، بس میرے حسین، بس آ جاؤ اپنے رب کی طرف۔ آپ فرمائیں کہ میں 5-10 منٹ فضائل اور پڑھوں، ایک صلوات ہدیہ۔ ارجعی الی ربک راضیۃً، توجہ چاہوں گا، بہت بڑا عنوان ہے امام کی عظمت کا۔ آ جا اپنے رب کی طرف کہ تو اپنے رب سے راضی۔ جی یہ نہیں کہا جا رہا تیرا رب تجھ سے راضی، ہم سب قربتاً اللہ بول رہے ہیں اور اللہ حسین سے کہہ رہا ہے تم ہم سے راضی ہو جاؤ۔ جی راضیتاً، اس حالت میں آ جاؤ کہ تم اپنے رب سے راضی ہو۔ یہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے راضی ہو، جو کچھ ہو رہا ہے اس میں راضی ہو۔ جی قاسم کے لاشے کو دیکھنے کے بعد بھی راضی ہو، مجھ سے تو کوئی شکایت نہیں ہے، میں اعلان کر رہا ہوں میں تم سے راضی ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے امام حسین سے میں تم سے راضی ہوں، تم مجھ سے راضی ہو جاؤ، میں تم سے راضی ہوں۔ اب اس کے بعد والا جملہ جس کے لیے میں نے آپ سے اجازت لی کہ مجھے تھوڑی اور اجازت ہے، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، آ جاؤ خوشی خوشی، آ جاؤ اطمینان کے ساتھ، آ جاؤ میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ نبی کا اللہ سے کیا رشتہ تھا جو معراج پہ اللہ لے کر گیا ہے؟ رسول کے رشتے سے، نبی کے رشتے سے، کس رشتے سے اللہ لے کر گیا ہے؟ عبدیت کے رشتے سے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بے رسول ہی، بے نبی ہی، بے محمد ہی، بے احمد ہی نہیں ہے، بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ وہاں جانا نبی کا بندگی کے عنوان سے تھا، وہاں سے آنا رسالت کے عنوان سے تھا۔ وہاں سے یہاں کا رشتہ رسول کا رشتہ ہے، اور یہاں سے وہاں کا رشتہ عبدیت کا رشتہ ہے۔ معراج پر عبد کو لے کر گئے، یعنی جب عبد کامل ہو جائے، اکمل ہو جائے تو پھر وہ معراج پاتا ہے۔ عبد کی معراج، عبد کی عبدیت کی تکمیل اس کا معراج ہے، اس کی معراج ہے۔ بندے کعبہ قوسین و ادنیٰ وہو بالافق الاعلیٰ عند سدرۃ المنتہیٰ فکان قاب قوسین و ادنیٰ، میں ہم اسے وہاں لے گئے کہ جہاں سدرۃ المنتہیٰ ہے، جہاں 2 کمانوں کا اور کم کا فاصلہ ہے، 2 کمانوں اور اس سے کم کا فاصلہ ہے۔ اگر 2 کمانوں کا فاصلہ کہہ کے اللہ نے آیت کو روک دیا ہوتا تو مسلمان 2 میٹر، 2.5 میٹر، 1 میٹر کمانوں کا فاصلہ بتا کے نبی کی حدیں بتا دیتا۔ اللہ نے نبی کی حد ہمیں نہیں بتائی، 2 کمانوں اور اس سے کم کا فاصلہ، اس سے کم کا فاصلہ تو وہ جانے اور وہ جانے۔
یعنی عبد جانے اور معبود جانے کہ کتنا فاصلہ تھا ہمیں نہیں پتا، اور ہمیں بتایا بھی نہیں گیا کہ نبی کی حد کیا ہے۔ مگر یہ سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ 7ویں آسمان پر۔ مولا علی تو منع کر رہے ہیں کہ اللہ کو سمتوں میں نہ ڈھونڈنا، اللہ کو سمتوں میں نہ ڈھونڈنا کہ ادھر ہے اللہ، جو ادھر ادھر کر دے، اسے مادی نگاہوں سے نہ ڈھونڈیے گا کہ مشرق میں ہے یا مغرب میں ہے، پورب میں ہے یا پچھم میں ہے۔ یہ جگہ مادی نہیں ہے، مانوی ہے۔ نہیں، میری بات اور روشن ہونی چاہیے۔ جس صراط پر چلنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، وہ کہاں ہے رستہ؟ اسلام آباد سے کراچی آتا ہے، مکے سے مدینے جاتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو۔ یہ رسی کہاں لٹکی ہوئی ہے؟ خانہ کعبہ کی چھت پہ، کربلا معلیٰ میں۔ یہ کہاں لٹکی ہوئی ہے جس رسی کو پکڑنا ہے؟ یہ اللہ کا راستہ کہاں ہے؟ یہ حبل اللہ کہاں ہے؟ یہ بیرونی رستے نہیں ہیں، یہ درونی رستے ہیں۔ تم کہاں ڈھونڈنے نکلے ہو اللہ کو؟ اپنے اوپر غور کرو۔ یہ سدرۃ المنتہا عرش معلیٰ کہاں ہے؟ کسی جگہ پر۔ میں اپنی اس محنت کو ایک جملے میں کہہ رہا ہوں، سدرۃ المنتہا عرش معلیٰ وہی ہے جہاں عبد اور معبود کی ملاقات ہو جائے۔ توجہ، سدرۃ المنتہا عرش معلیٰ وہیں پر ہے جہاں عبد اور معبود کی ملاقات ہو جائے۔ بس جب وہیں پر ہے جہاں عبد اور معبود کی ملاقات ہو جائے، تو جب محمد بندہ ملتا ہے تو وہ سدرۃ المنتہا عرش معلیٰ کہلاتا ہے۔ جب حسین بندہ ملتا ہے تو وہ کربلا معلیٰ کہلاتا ہے۔ کربلا حسین کی معراج ہے۔ یعنی میں لفظ اور بدلوں، جہاں نبی اور اللہ کی ملاقات ہو وہ معراج ہے، جہاں حسین اور اللہ کی ملاقات اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ لہٰذا کربلا معلیٰ کہلائے گی عرش معلیٰ کی طرح۔ کربلا کو اللہ نے معلیٰ ہی اس لیے بنایا ہے کہ یہ اللہ کی جگہ ہے۔ ہم جب کربلا جاتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہماری زندگی کی معراج ہو رہی ہو۔ دل آنے کو کرتا نہیں ہے۔ زمین پر جنت، جنت کسے کہتے ہیں؟ جنت اسے کہتے ہیں نا جو سکون ملے گا، چین ملے گا، آرام ملے گا، مطمئن اطمینان ملے گا۔ جی جنت اسے کہتے ہیں نا، ورنہ کوئی سیب کھانے کے لیے اور انار کھانے کے لیے تو جنت میں نہیں جانا۔ سیب اور انار ہو اور اطمینان نہ ہو، سکون نہ ہو، چین نہ ہو، تو پھر وہ جنت نہیں ہے۔ کچھ بھی نہ ہو مگر چین ہو تو کہتے ہیں جی جنت ہے، میرا گھر جنت ہے۔ ٹپکتا ضرور ہے پانی میں، بارش میں، مگر میرا گھر جنت ہے۔ کیوں وہ ٹپکتا ہوا گھر، کیوں وہ شتیر کا بنا ہوا اور سرکنڈوں کا بنی ہوئی چھت، کیوں وہ ایسا خستہ گھر ہمیں اچھا لگ رہا ہے؟ اس لیے کہ اس گھر میں اطمینان ہے، سکون ہے، چین ہے۔ کسی کا تو سونے چاندی کی ٹوٹیوں والے گھر کے اندر اطمینان نہیں ہوتا، وہ اس کی جنت نہیں ہوتی، اور کسی کا ٹپکتا ہوا گھر اس کی جنت ہوتی ہے۔ تو جنت کا مطلب جہاں چین ملے۔ جب ہم کربلا جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ہم زمین، وہاں کی فضاؤں میں فرشتوں کے پر ہیں، وہاں کی فضاؤں میں انبیاء کی آمد و رفت ہے، اولیاء الہی کی نشست و برخاست ہے۔ وہاں 5000 فرشتے تو فجر میں ان کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے۔ حدیث سنائی ہے میں نے آپ کو، 5000 فرشتے فجر میں ان کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے۔ یہ واپس جاتے ہیں اور دوسرے 5000 آتے ہیں جو امام حسین کی گنبد پر رہتے ہیں، امام کے حرم میں رہتے ہیں، اس فضا میں رہتے ہیں۔ کچھ اور جگہ ہے جہاں جانے کے بعد انسان کو لگتا ہے جیسے چین اور سکون میں آ گیا ہو۔ جو چین اور سکون دے رہا ہوتا ہے اس کے چہرے پہ علی اصغر کا خون لگا ہوتا ہے۔ جو اپنے زائرین کو اطمینان عطا کرتا ہے اس کی پیشانی پہ پتھر مارا گیا،
अजरुकुम अल्लाह। जो अपने चाहने वालों को इत्मीनान क़ल्ब की दौलत से नवाजता है, तो वो था कि जिसे घोड़े से गिराने के लिए सीने पे वो तीर लगा ना, मारने वाले ने किस ताकत से मारा है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, कि इमाम के कमर से वो तीर निकल रहा था, इमाम के कमर से वो तीर निकल रहा था। इमाम ने चाहा कि उसे निकाले, वो निकला नहीं, तो उसकी डंडी अपने सीने से उसकी डंडी को तोड़ा और फिर जुलझना से कहा मुझसे बैठा नहीं जा रहा। अब मुझसे तेरी पुश पे बैठा नहीं जा रहा। सुनेंगे 50 साल से इमाम हुसैन के साथ था ये घोड़ा। जो घोड़े पालते हैं या जानते हैं घोड़ों के बारे में, वो जानते हैं कि घोड़ा 25 साल में मर जाता है। घोड़ा 25 साल में बूढ़ा होकर मर जाता है। घोड़े की उम्र 25 साल से ज़्यादा है ही नहीं। मगर ये इमाम हुसैन का जुलझना नबी ने दिया था। इमाम हुसैन खुद नबी भी इस पे बैठे थे, तभी तो कहा था पिसर साथ ने कोई जुलझना को तीर न मारे। मैंने बचपन में नबी को इस पे बैठे देखा है। इसे पकड़ कर लाओ, मैं तबर्रुक के तौर पर रखूंगा, मैं इसे तबर्रुक के तौर पर अपनी सवारी में रखूंगा, इसका बड़ा ख्याल करूंगा। गए थे सिपाही जुलझना को पकड़ने के लिए, जो 2-4 करके जाते रहे। इसने 80 सिपाहियों को जख्मी किया, और जब किसी के काबू में नहीं आ रहा था, सच जुमला कहने जा रहा हूँ, तो पिसर साथ की आवाज़ आई, छोड़ दो, देखो ये करता क्या है। जब सिपाही पीछे हटे ना, बता दो, जब सिपाही पीछे हटे तो दौड़ा उसी तरफ जहां हुसैन को उतारा था। लाशें बिखरे हुए थे, जुलझना को पहुंचने में देर हो गई थी। हुसैन का सर तन से अलहदा हो चुका था। ये एक लाशें को सूंघता था, ऐसा लग रहा था जैसे अपना फूल तलाश कर रहा हो। और उसी लाशे पे जाके रुका जो हुसैन का लाशा था। इमाम की कटी हुई रगों से खून निकल रहा था। इसने अपनी पेशानी को खून से रंगीन किया और ज़मीन करबला पे ऐसे पैर मार रहा था जैसे मातम कर रहा हो। ऐसे गले से अजरुकुम अल्लाह, जो रोने आए अपनी आवाज़ों का आज़ाद करेंगे। जब आप बुलंद आवाज़ से रोते हैं, इमाम सादिक दुआ देते हैं, इमाम रिज़ा दुआ देते हैं, बुलंद रोने वालों। अजरुकुम अल्लाह अपने गले से ऐसे आवाज़ निकाल रहा था जैसे नोहा पड़ रहा हो, और दौड़ता हुआ गया है खैमा गाह की तरफ। आपने बहुत सुना होगा कि बेटियों को बाप से प्यार होता है, बाप भी बेटियों को बेटों के निस्बत ज्यादा चाहते हैं। मैंने करबला के मैदान में देखा, जुलझना ढूंढ रहा था कि सकीना कहाँ है, और उसी खैमे पे जाके रुका जिसमें बीवी सकीना थी। जब उसने आवाज निकाली है, खैमे के अंदर आवाज पहुंची है कि घोड़ा आ गया है, तो आप सोच सकते हैं एक बेटी की कैफियत। जनाब सकीना कितनी जल्दी बाहर आई होगी। जब बाहर आई तो पहला मंजर तो ये देखा कि घोड़ा तो आया है, बाबा नहीं आए। तो समझ तो गई कि बाबा आएंगे नहीं, लेकिन जनाब सकीना ने इंतहाई विकार के साथ, कुर्बान जाए समझदारियां कुर्बान हो सकीना पर, अक्ल व फरासत कुर्बान हो जनाब सकीना पर, इंतहाई विकार के साथ कदम उठाए और करीब आकर घोड़े की गर्दन पे हाथ रख के फरमाया, या जवाब अभी। इस जुलझना के लिए जनाब सकीना का ये जुमला बहुत बड़ा एजाज है। या जवाब अभी है मेरे बाबा के बावफा घोड़े। हाँ, सकीना अगर कहना है मेरे बाबा के बावफा घोड़े, या जवाब अभी है मेरे बाबा के बावफा घोड़े। हल सुखया अभी हम खुदिला शाना, मुझे बस इतना बता दे, पानी पिलाकर मारा। अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह किसी घर में न रुलाए। ये मेरे बाबा को प्यासा मारा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। वो वक्त बड़ा सख्त था,
سامنے جب لا کے تشت رکھا گیا نا، کنیزیں سر لے کر آئی، اور جب تشت رکھا گیا، رومال اٹھایا گیا، تو کچھ فاصلے پر تھی جناب سکینہ۔ امام سجاد سے پوچھا بھیا 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 یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ بابا کا سر ہے۔ تو بابا کو بلا رہی تھی نا، بابا ملنے آئے، بابا تم سے ملنے آئے، سنا ہی ہے۔ میں نے ایک عرب عالم دین سے یہ جملہ سنا، سکینہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، زمین پہ گر گئی، پھر اٹھی، پھر زمین پہ گری، 2 مرتبہ گر کے بابا کے سر تک پہنچی، اور اپنی گود میں لے کر کہا بابا یہ آپ کے رخساروں پہ کس کا خون ہے؟ بابا یہ آپ کے رخساروں پہ کس کا خون ہے؟ بابا آپ کی رگیں کس نے کاٹی ہیں؟ بابا یہ آپ کی پیشانی زخمی کیوں ہے؟ پھر کہنے لگی بابا مجھ سے پوچھو، میرے گوشوارے اتار لیے، مجھے تماچا مارا، بابا بابا۔ آہستہ آہستہ سکینہ کی آواز بند ہو گئی۔ امام سجاد نے نبض پر ہاتھ رکھا، آواز دی اماں زینب، اماں رباب کو سنبھالیے۔ آواز آئی انا للہ قبل اللہ، مجھے ایک منزل اور لینی ہے، بہت رو لی ہے، بہت گریہ ہو گیا، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ وہ ننھا سا جنازہ، وہ پیاری سی بچی، وہ حسین کے گھر کی رونق، امام سجاد آپ دفنانا چاہتے، غسالہ غسل دینے آئی تو روتی بھی باہر آ گئی۔ امام سجاد کے سامنے بیٹھ کے کہنے لگی آپ کی بہن کو کیا بیماری تھی؟ آپ کی بہن کس بیماری میں دنیا سے گئی ہے؟ امام نے فرمایا میری بہن کو کوئی بیماری نہیں تھی۔ کہنے لگی جب میں نے کرتا علیحدہ کیا ہے تو بدن پہ نیلے نشان۔ امام نے فرمایا یہ تازیانوں کا نشان۔ قبر بنا کر سکینہ کو زندان میں دفنا دیا۔ بس آخری منزل میرے بیان کی، عزادارو جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو جناب زینب کیسے لائی ہے؟ ذرا مقتل کا صفحہ تو پڑھیے، خیمہ چل رہا تھا، علی کی بیٹی اپنے کپڑوں سے ہاتھ چھڑاتی تھی، خیمے میں کیسے پہنچی ہیں اور امام سجاد کو کیسے اٹھایا ہے؟ جناب زینب کربلا میں ظاہری اعتبار سے 53 سال کی ہے، امام